اچھا میرے نا 2 سے 3 کویسچن ہے آپ سے. میری 2 سے 3 دفعہ پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اوکے مجھے یاد ہے نہیں ہے آپ آم، کی کال، لیکن بہرحال آپ حکم کریں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ آپ کو ہاں، عزت دے، حکم کریں. اچھا میرا سب سے جو نا پہلا جو کویسچن ہے وہ امامت پہ ہے. ہوں ٹھیک ہے. اوکے یعنی کہ امامت پہ یہ کویسچن ہے میرا کہ دیکھیں جس طرح آپ کا آئی تھنک عقیدہ ہے. آپ نے ہی بتانا مجھے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو پہلے 3 خلفاء ہیں ٹھیک ہے ان کی جو خلافت ہے وہ باطل ہے. جی سر. ٹھیک ہے آپ کے نزدیک کیونکہ جی وہ سر. یعنی کہ آپ کے نزدیک جو امام ہے یا خلیفہ ہے ٹھیک ہے وہ اللہ چنتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہی جو ہے نا جس طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے خاص بندے تھے ٹھیک ہے اسی طرح بہرحال کسی خاص بندے کو جو ہے نا جی 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 سر، جی بولتے جائیں نہیں میں بولتے جائیں. جی جی اچھا وہ اسی طرح جو ہے نا وہ امام چنتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کبھی عرض بھی یہ جو ہے ہے نا اچھا ابھی سنو ہم کیوں کہتے ہیں جی ابو جی بکر عمر خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ شرعی نہیں، ان کی اچھا خلافت باطل ہے، شرعی نہیں ہے، غیر جی، شرعی ہے، کیونکہ ان کی میرا بھائی خلافت کی کویسچن کوئی، پورا نہیں ہوا. ابھی میں آپ کو بتا کویسچن رہا پورا نہیں ہوں، ہوا میرا. آپ نے مجھ سے کوئی بات نسبت دیا نا، میں اپنا موقف ظاہر کروں کہ میرا موقف کیا ہے. ہوں، ہوں، چلو تم سوال ہوں. کرو، بات کرو، بسم اللہ. اچھا جی تھینک یو سو مچ. اچھا میرا یہ پورا کویسچن یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو یعنی کہ شورا بنی ہے ٹھیک ہے مختلف صحابہ کی. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ شورا یا امت جو ہے نا امام کو چن ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا منجانب ہے امام. میرا بھی یہی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اور میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہوں. لیکن اگر آپ کے نزدیک دیکھا جائے تو چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. ان کو بھی تو شورا نے ہی چنا تھا نا. اگر اس نہیں عقیدے شورا کے نہیں، اوپر آئے نا ٹھیک ہے ہاں اس نہیں عقیدے کے شورا اوپر نہیں آئے تھا، ٹھیک ہے. جی جی شورا کہاں تھا، شورا نہیں تھا وہاں پہ. میں ویسے کویسچن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ تو آپ نے سر بتا رہا نا. ٹھیک ہے. تو میرا یہ کویسچن ہے کہ اگر وہ مختلف صحابہ نے حضرت علی کو چنا ٹھیک ہے تو وہ بھی تو میرے منہ میں ہاتھ تو وہ بھی تو یعنی کہ خلافت جو نا وہ باطل ہی ہوئی نا آپ کے نظریے کے نزدیک کیونکہ وہ تو امت نے چنا حضرت علی کو. اس پہ تو آپ مجھے بتائیے اب گا کہ سوال کیا یعنی جواب کہ سن لو عزیز میرے بھائی، سن لو اچھی طرح سے، جی ہمارا موقف اچھی طرح سے جان لو، پھر اگر وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. دیکھیں جی جی ہم ابو بکر عمر کی خلافت کو اور عثمان کی خلافت کو اس لیے باطل سمجھتے ہیں کہ ان کی خلافت کے شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی ہوں، وہ مسلمان کی قیادت کریں، مسلمان کے امام ہوں، مسلمان کی حکومتی سیاسی راہ اور مذہبی پیشوا ہوں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی کرکٹ کا بھی ہوں، ٹیم بھی ہے نا، تو اگر کوئی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ضوابط ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک بورڈ ہوگا، کچھ ہوگا، ہوں، اس کو ٹیم میں داخل کر دیں گے نا. اگر کوئی کالج کا بھی کرکٹ ٹیم ہے، ہر ایک تو نہیں ایسے کہ ہر ایک جا کے ٹیم میں داخل ہو جائے. وہاں پہ وہ ایک ہوں، قاعدہ ہوتا ہے، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، اس کے روح سے لوگ داخل ہوتے ہیں. کرکٹ ٹیم کا کیپٹن کون ہے؟ وہ کوئی قانونی طریقے سے بن سکتا ہے، کوئی غیر قانونی بدماشی کے ذریعے بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کی کیپٹن شپ اسی کی صحیح ہوگی جس کی کیپٹنسی قواعد و ضوابط کے طور پہ آئی ہے. تو ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں موجود ہے کہ یہ ان کو پیشوا ہونے کا حق ہے، نہ سنت میں ایسی کوئی دلیل ہے. بلکہ سنت میں ان کی امامت کی بطلان کے دلائل بہت زیادہ ہے آپ ہی کے کتب سے. وہ میں نے کچھ عرصے پہلے پیش کیے تھے سورہ حجرات وغیرہ میں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے وارن کیا اپنی امت کو کہ ان کی خلافت باطل ہے. تو یہ ابو بکر عمر کی خلافت کو ہم اس لیے باطل سمجھتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ ابو بکر عمر کی خلافت شورا سے بنی ہے. ان کی خلافت کب شورا بولتے ہیں؟ مشورہ کرنے سے. مشورہ نہیں ہوئی ہے. ہاں بالکل ابو بکر کی خلافت پہ کوئی مشورہ نہیں ہوا، کوئی مشورہ نہیں ہوا. بالکل ابو بکر کی بالکل خلافت صرف عمر نے اس سے بیعت کی، دوسرے لوگوں نے پھر اس سے جا کر بیعت کیا. مشورہ نہیں ہوا اس کی خلافت پر. کئی تاریخ میں موجود نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور بس دوسرے صحابہ سب نے مل کر وہاں پہ مشورہ کیا اور پھر ابو بکر کو انہوں نے چنا ہو. یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے، بہتان ہے. عمر کی خلافت پہ کوئی شورا نہیں ہوا ہے، کیونکہ عمر صرف ابو بکر کی وصیت سے اس کی تعیین سے خلیفہ بنا. عثمان کیسے خلیفہ بنا؟ وہاں پہ 6 ممبر ایک مجلس بنا تھا، عمر نے بنایا تھا اور سب لوگوں کو وہاں سے محروم کیا تھا. اور اس نے اس کمیٹی کا اسٹرکچر بھی ایسے ہی بنایا تھا کہ اس میں سے ضرور عثمان خلیفہ بنے، کسی اور شخص کے خلیفہ بننے کی احتمال ہی نہ ہو. ووٹنگ سسٹم ایسا اس نے رکھا تھا. تو یہاں پہ کسی کے ساتھ وہاں پہ شورا مشورہ کسی کا نہیں ہوا تھا. اچھا جہاں تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا تعلق ہے، ہم نہیں کہتے بھائی آپ ہمارا موقف سمجھ لیں، ہم نہیں کہتے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام عثمان کے مرنے کے بعد وہ خلیفہ بنے. امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں، فوراً بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کی ذمہ داریاں امت کی کس کے کندھوں پر ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے کندھوں پر. اور وہ خلیفہ بلافصل اسی دن سے کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، چاہے امت مانے چاہے کوئی نہ مانے، کیونکہ اللہ نے جب ان کو خلیفہ بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خلیفہ بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طاعت واجب کی، امت قبول بھی نہ کرے، حکومت کسی اور کو دے دے تو امت گناہگار ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانشینی پر کوئی وہاں پر کوئی عیب نہیں ہے. جی ہاں، حکومت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اہل لوگ بھی سنبھال سکتے ہیں، نا اہل لوگ بھی سنبھال سکتے ہیں. حکومت ایک دنیائی عہدہ ہے، اگر وہ شرعی لحاظ سے جو اہل لوگ ہیں حکومت ان کے ہاتھ میں ہو تو ان کی حکومت شرعی ہے. اگر حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جن کو اللہ رسول نے حکومت کرنے کا حق نہیں دیا تو حکومت غیر شرعی ہے. تو لذا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت و امامت اس وقت عثمان کے مرنے کے بعد شروع نہیں ہوئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ معین کیا تھا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عثمان اور عمر ابو بکر کے بعد جب عثمان کو صحابہ نے قتل کیا تھا تو اس وقت اس کے بعد لوگوں نے، آپ کہتے ہیں وہاں پہ شورا ہوا تھا، شورا بولتے ہیں مشورہ ہونے کو، لوگوں نے شاید کچھ لوگوں نے مشورہ کیا ہو لیکن بہت یعنی سب لوگوں نے اجماع کیا تھا کہ ہم صرف امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کریں گے. لوگوں نے بیعت کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے قبول کیا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نہیں کہتے ان کی لیجیٹیمیسی، ان کی مشروعیت، ان کی شرعیت ان کی بیعت سے ہے. اگر لوگ عثمان کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بیعت نہ کرتے، جا کے معاویہ سے بیعت کرتے، عمرو بن عاص سے کرتے، عبداللہ ابن عمر سے کرتے، پھر بھی امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ برحق تھے، خلافت ان کی تھی. خلافت کا کیا مطلب؟ خلافت کا نہ شرعی لحاظ سے، یاد رکھو، نہ شرعی لحاظ سے خلافت کے معنی ہیں حکومت، نہ لغوی لحاظ سے معنی ہے اس کی حکومت کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ خلافت سے حکومت سے مراد لیتے ہیں خلافت، یہ اس کے معنی نہیں ہے. خلافت یعنی جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے. امت قبول کرے یا نہ کرے، جیسے پیغمبر، لوگ دنیا والے انکار کریں کہ یہ پیغمبر نہیں، جھوٹے ہیں، ان کی نبوت پہ ایک ذرہ فرق نہیں آتا. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو حکومت ملے یا نہ ملے وہ خلیفہ ہیں، کیونکہ خلیفے کا مطلب حکومت نہیں ہے بھائی. اور جب لوگوں نے ان سے بیعت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہے ان کو حکومت کرنے کی مشروعیت ملی ہے، شرعی لحاظ سے اب اس کے پاس دستاویز ملا ہے. نہیں، شرعی لحاظ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی حکومت کرنے کا اور ان کو حکمران بنایا تھا. لیکن ابھی عملی طور پر معاشرے میں، سیاسی طور پر معاشرے نے ان کی حکمرانی کو قبول کیا ہے، تو ابھی جو ہے حکومت ان کے ہاتھ میں آئی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ چھوٹی سی جی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، بالکل سمجھ آ گئی. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں بعید سمجھتا ہوں، کیونکہ میں جتنا میں نے جو ہے نا وہ جتنا یعنی کہ آبزرو کیا ہے شیعہ عالم دین سے، کہ کیونکہ میں مجالس بھی جو ہے نا وہ اٹینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. مجالس کے اندر جو نا موسٹلی جو علماء کرام ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے، آپ کا بھی عقیدہ، آپ کی جو باتوں سے مجھے یہی ظاہر ہوا ہے کہ وہ تو میرا بھی جو عقیدہ یہی ہے کہ جو حضرت علی جو ہے نا وہ صحابہ میں سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے. میرا عقیدہ یہی ہے. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یعنی کہ آپ کے نزدیک جو نا وہ امت، وہ پھر وہی بات ہوگی نا کہ امت نے ہی چنا، ٹھیک ہے. میں تو امام مانتا ہوں حضرت علی کو پہلا نہیں آپ غلط امام سمجھ رہے مانتا ہیں. ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، کہتے ہیں امت نے چنا. امت دیکھیں، یہ پوری دنیا والے دیکھیں، پوری دنیا والے آ کے کہہ دیں کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں، سب مرتد ہو جائیں. ان کی نبوت پہ ذرہ برابر اللہ جانتا ہے، ایک گرام، ایک ملی گرام، ایک ملی میٹر ان کے نبوت پہ خدشہ نہیں آتا کچھ بھی. پوری دنیا کہہ دیں کہ اللہ نہیں ہے، اللہ میاں نہیں ہے، سب ایتھیسٹ بن جائے، اللہ کی الوہیت پہ کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح جس کو اللہ نے جانشین رسول بنایا ہے، دنیا والے اس کی بیعت کریں یا نہ کریں، وہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حکومت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، وہ امام ہے، وہ خلیفہ ہے. آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ آئی ہے، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ خلافت یعنی حکومت، خلافت حکومت، خلافت حکومت. اور بھائی خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہے، خلافت کا مطلب نہ شرعان اللہ لفظاً حکومت نہیں ہے. جانشین، مجھے سمجھ آ گیا سر. اچھا، سیکنڈ جو میرا کویسچن ہے کہ میں نے آپ کی کئی ویڈیوز کو دیکھا ہے، میں نے ویسے نا آپ کو ہر ہفتے جو نا وہ میں سنتا ہوں،
ٹھیک ہے, جی ہاں. آپ کے ٹک ٹاک پہ بھی, یوٹیوب کے اوپر بھی, فیس بک کے اوپر بھی آپ کی مجھے کلپ ایک سنتا بات ہوں, ٹھیک بتائیں, ہے. میں مجھے ایک بات بتائیں, میرے جی باتوں سر, کو سنتے ہو جی تو یاد یہ آپ کے جی جو بالکل. مخالف آپ کے علماء جو ہیں مستری صاحب وغیرہ کیوں نہیں آتے گفتگو کرنے کے لیے؟ اچھا, میں آپ کو نا وہ ابھی کچھ دیر پہلے جو نا آپ کے آپریٹر سے یہی بات ہو رہی تھی میری, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے نا میں ملا نہیں کبھی انجینئر صاحب کو, ٹھیک ہے. میں نے یہ سننے میں آیا کہ وہ اور مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی جو نا آپ نے آئی تھنک وہ ان کو چیلنج دیا یا دعوت دی ہے, ٹھیک ہے, چیلنج تو نہیں دیا, دعوت دی آپ نے, ٹھیک ہے, میں یہی بولوں گا. اور ان کا میں نے موقف سنا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یار وہ ٹائم ہی نہیں آپ دیتے, کیونکہ میری آپ سے 2 دفعہ پہلے بھی سر بات ہو چکی ہے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ ہم چھوٹے بندوں کو جو نا اتنا ٹائم نہیں دے رہے, نہیں سن رہے, ٹھیک ہے, وہ اتنی لمبی بحث ہو جائے گی, ٹھیک ہے. آئی تھنک وہ شاید آپ ان کو کال کٹ کر دیں یا جو بھی ہے, وہ اسی وجہ سے جو نا وہ نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. بڑے بڑے علماء جس میں حنیف قریشی صاحب ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ تو مجھے 110% پتا ہے کہ وہ بندہ جو نا وہ انجینئر صاحب, پھر دنیا دیکھ لے گی کہ جی اللہ جی یاری نے ان سے گفتگو نہیں کر ہر کوئی سکا, ٹچ اللہ تو ہونا یاری نے کال کاٹ دیا ہے نا, پھر دنیا والے دیکھ لیں گے. ہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ بالکل. او بھائی نہیں, اگر یہ بہانہ نہیں ہے, دیکھیں کہ وہ ہمیں ٹائم نہیں دیں گے بھائی. ابھی دیکھیں ہماری گفتگو ہوئی ہے آپ کے علماء سے, یہاں پہ بلال احمد صاحب آئے تھے, ان کے ساتھ ٹائم ہم نے شیئر کیا, وہ میرے گفتگو عالم کرتے ہیں, ہم دین نہیں ہے وہ. آپ اچھا, اور دوسرے بہت سارے آئے ہیں, بہت دوسرے جی آئے ہیں. بالکل. دیکھیں یہاں پہ یہ جو پروگرام ہے سیٹرڈے نائٹ کا, اس میں میری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ٹائم دینا ہوتا ہے آپ نے. ہاں, اور بہت سارے یہاں پہ لوگ آتے ہیں, ٹائم ضائع ہوتی ہے ہماری, وہ فضول باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں ان کے ٹائم کو لمٹ کر دوں, بولو ٹائم ختم ہے, اب دوسروں کو باری دے دو, اور بہت التجا بھی کرتا ہوں کہ وہ عزت سے خود ختم کر دیں گفتگو, ختم نہیں کرتے لیکن وہ, تو اس لیے مجھ سے ان لوگوں سے مجھے محدود گفتگو کرنی پڑتی ہے. کب لوگ آپ کے علماء یہاں پہ کوئی شرط رکھیں, یہ آپ کے جو حنیف قریشی صاحب ہیں, یہ کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں, ان کے مناظروں کا بڑا تجربہ ہے, کیا یہ شرط نہیں رکھ سکتے بھائی؟ ہاں, شرط رکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ شرط ہے, اللہ یاری ہم آدھا گھنٹے بات کریں گے, آپ نے گفتگو میں بیچ نہیں بولنا, پھر اب بھی 10 منٹ بات کرو, شرط رکھ سکتے ہیں ہم. وہ اپنا ماڈریٹر لا سکتے ہیں, ماڈریٹر بھی ان کا اپنا ہو, اپنا آدمی ماڈریٹر کے طور پہ لا دیں تاکہ ٹائم وغیرہ تقسیم کرے, ٹھیک ہے نا, ہمیں منظور ہے. اچھا, اور مستری صاحب جو ہیں نا, وہ جو ہے اپنا ماڈریٹر لائیں, شرط رکھ رہے ہیں, یہ کوئی بات ہے؟ ہم اللہ یاری سے اس لیے گفتگو نہیں کرتے کہ وہ ٹائم نہیں دیتے. اور بھائی میں جب تمنا کر رہا ہوں, جب میں خواہش کر رہا ہوں, جب میں التجا کر رہا ہوں کہ تشریف لاؤ, جو شرط تم رکھتے ہو وہ منظور ہے, پر کیوں یہ جھوٹ نہیں ہے کہ کہتے ہیں اللہ یاری ہمیں ٹائم نہیں دے رہا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ بالکل سر, بالکل آپ نے صحیح بولا بھائی. تو اچھا, میں اصل وجہ کیا ہے؟ نہیں, یہ تو ایک ظاہری وجہ نا, ایک ظاہری وجہ کہ ہم اس سے, بھائی وہ 2 آدمی کی لڑائی ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم اس سے نہیں لڑتے ہیں اس لیے کہ وہ بچہ ہے, اس کو ماریں گے تو وہ بیچارہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی, پر والدین کا کیا جواب ہوگا؟ تو بعض لوگ اس طرح چیز بتاؤں آپ کو, میں اصلی وجہ بتاؤ, اصلی وجہ بتاؤ. اچھا نہیں, میں سے بتاؤں, کیونکہ سارے عالم دین جو نا وہ مناظر نہیں ہوتے, وہ کچھ عالم دین ہے وہ یعنی کہ وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں, وہ اسپیشلسٹ ہیں مناظرے کے لیے, ٹھیک ہے. اور لیکن انجینئر مرزا صاحب جو وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے. ہم نے انجینئر مرزا صاحب کو یہ آفر دیا بھائی کہ ہم آپ سے مناظرہ نہیں کرتے, آپ صرف آ کر اعتراض کرو, ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے, آپ پہ اعتراض نہیں کریں گے, آپ صرف آ کر اعتراض کرو, سوال کرو, ہم سے جواب لے لو. پھر بھی بھاگ گیا یہ شخص, پھر بھی بھاگ گیا, اس کو بخوبی لوگوں کو یاد, اب بھی یہ آفر ہے. انجینئر سے میں گفتگو کرنے کا محتاج نہیں ہوں, انجینئر سے مجھے مستری سے مجھے گفتگو کرنے کی تمنا نہیں ہے, لیکن وہ یہ نہ کہتے کہ میں مناظر نہیں ہوں. اور بھائی میں نے آپ کے لیے بہت ہی آسان کر دی, مستری صاحب آپ صرف اعتراض کریں. جیسے وہ نکا مولوی آتا ہے نا ٹوپی والا, کہتا ہے ہم صرف سوال کریں گے, آپ صرف جواب دیں گے. اور نکے مولوی کی طرح آپ ادھر آ جاؤ, صرف تم اعتراض کرو, سوال کرو, بولو شیعہ مذہب میں یہ ہے اس کا جواب کیا, شیعہ مذہب میں یہ اس کا جواب کیا, پھر جواب لے لینا. میں انجینئر صاحب کا ویسے اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, ان کی جو نا ان کو کافی عرصے سے 2017 سے سن رہا ہوں ان کو, ٹھیک ہے. اور میرے جو میں ویسے بریلوی تھا پہلے, ٹھیک ہے, اور مزاروں پہ جاتا تھا, ٹھیک ہے, 100 قسم کے شرک بکواس جو بکتا تھا میں, ٹھیک ہے. مجھے عقیدہ توحید کو سمجھانے والا, اہل بیت سے محبت کروانے والا, ٹھیک ہے,
وہ ایک ہی شخص ہے، وہ انجینئر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت علی کا بھی ایک قول ہے نا کہ جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا نا وہ استاد ہے، اور جس نے ٹھیک ہے، آپ کو گمراہ استاد کیا اس کا بھی بات کرو نا، جس نے آپ کو گمراہ کیا، وہ شیطان ہے جس نے آپ ہاں حقائق کو جو چھپاتا ہے، جو حق کو نہیں وہ مانتا، شیطان اس ہے، کا بھی بولو ٹھیک نا. ہے، ہاں منافق ہے، شیطان ہے، ہاں منافق ہے، الحمدللہ، شیطان ہے، اعتراف. کافر ہے، مرتد ہے، وہ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے، ماشاء وہ تو اللہ. سر آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا اب میں اکیڈمی میں سیکنڈ آپ کو نہیں کوشچن آنے میرا دیں جو ہے گے. نا، جی سر، سیکنڈ کوشچن ہاں کیا سیکنڈ کوشچن، اچھا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ تحریف قرآن کے اوپر نا، ٹھیک ہے، ہاں وہ تحریک، ہاں، تو میرا کوشچن جو ہے نا وہ آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن کے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جو موجودہ قرآن ہے وہ اس حالت کے اندر نہیں ہے، یہ آپ کا آئی تھنک مجھے صرف ہاں یا نہ میں ایک جواب ہے، پھر میں آپ سے نا کوشچن کرنا ہے، آپ سے جو مین کوشچن ہے وہ میں نے آپ سے کرنا. عرض یہ ہے کہ یہ آپ کے کتب میں اس کی روایات متواتر ہیں، نہیں اور میں اس کی دلائل وہ بہت تو زیادہ چلیں، ہیں. وہ تو ہوں گی سر، ہاں وہ تو اس ہوں میں گی، آپ کے وہ تو ہوگی صحابہ کے آپ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہو نا ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے، ہم جی کہتے ہیں یہ وہی ہے، فلانی وہ ہے، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. جی. ایسے تو نہیں کہتا سر، کہ وہی تعصب میں. میرے پاس دلیل سر ہے، بہت بڑی اوکے دلیل ہے ایک. دلیل ہے، وہ بہت بڑی ہاں دلیل ہے، دلیل ہے، بتاؤ. وہ یہ آپ بھی مانیں گے، وڈا وہ دلیل آپ ہے. بھی مانیں گے، اور اس چیز کے اوپر آپ جو ہے نا وہ ہنستے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چیز اچھا وہ جو سب سے مین جو ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ صفین کے اوپر، جنگ صفین کے اوپر جنگ کیوں روکی گئی تھی؟ جنگ دو اس لیے رکی مخالفین کے گئی تھی اوپر کہ جنگ. معاویہ والوں نے وہ قرآن مصاحف جو ہے نیزوں پہ اٹھایا تھا. ہاں جی، تو وہ کیوں اٹھایا تھا، کیوں حضرت علی نے، اگر تو وہ تحریف قرآن تھا، وہ قرآن کی وہ صورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کے نزدیک تو حضرت علی جو ہے نا ان کے پاس اصلی قرآن تھا. یہ بات آپ کی، یہ عقیدہ ہے نا سر آپ نہیں کا، مجھے صرف میں آپ کو دیکھیں، اچھا یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی دلیل ہے، یا آپ کی غلط فہمی ہے. نہیں انجینئر دلیل اور سر، یہ بہت بڑی مستری صاحب نے آپ کو یہ جی سمجھایا؟ بولے. مستری صاحب نے آپ نہیں کو یہ مستری سمجھایا؟ صاحب نے نہیں سمجھایا، اچھا سنو، واللہ تو میں جب انہوں قسم نے کھا کے قرآن اچھا اٹھایا تھا میرا پورا نیزوں سوال نہیں پر، ہوا. سن لو، اچھا تو جی جی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس قرآن کی پرواہ نہ کرو، تم لڑتے رہو، یہ ان کی جانب سے ایک چال ہے. معاویہ کی اچھا لشکر جو ہے اب ٹوٹنے لگی ہے، معاویہ کا لشکر اب تباہ ہونے اور قتل عام ہونے کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے. کچھ لمحے تم اچھا مزید لڑتے رہو، یہ معاویہ خود بھی قتل ہو جائے گا. اس وقت نہیں تو مالک پھر قتل اشتر کیوں نہیں رضی ہوا؟ اللہ تعالی عنہ معاویہ کے خیمے کے بالکل ساتھ پہنچ گیا تھا. اگر جنگ اچھا کچھ لمحے مزید جاری رہتا تو معاویہ بھی اچھا قتل ہو جاتا. ہاں، تو اس نہیں وہ وقت کیوں امیر رکی المؤمنین، کیوں نہیں بات اس سنو، ٹائم؟ نہیں ہمارے جی جی بات سنو نا بھائی تاکہ سمجھ جاؤ. تو یہ جی بولے. کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مصاحف کی وجہ سے جو نیزوں پہ اٹھائے گئے تھے اس کی وجہ سے جنگ روکا ہے، یہ تمہاری ناسمجھی ہے، تمہاری عدم اطلاع ہے. پوری تاریخ میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم لڑتے رہو، تم جنگ کرتے رہو، یہ کاغذ کے اوراق ہے، قرآن ناطق میں ہوں، میں قرآن ناطق ہوں. تو اس سر وقت کائنڈلی ان کے ریفرنس مجھے ریفرنس دے بھائی دیں، ریفرنس دے دیں اپنی یہ اپنی پوری کتب میں، تاریخ مجھے ہی میں نے دیکھنا بہت سارے کتب میں ہیں. نہیں اچھا، سر اب بھائی کون سی آپ کو کتب نہیں میں، مجھے یہ معلوم، بتائے نا، یہ میں ریفرنس ریفرنس بتا دیں مجھے یہ تاکہ مجھے تاریخ پتہ چلے. طبری میں ہے، یہ البدایہ والنہایہ میں ہے، یہ انصاب الاشراف میں، سب میں سر ہے. میں ان کو اور پلیز چپ کرو، دیکھیں تم باتیں پتہ چپ کیا کرو، چپ کرو جی تم. بات سنو، ایک بولے بدیہی بات بولے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کہ ابھی مثلا میں کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اس کے ریفرنس دے دو، ریفرنس دے دو. یہ تو سب، یہ پوری تاریخ اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم اس مسئلے پہ تم نے کسی کتاب کا مطالعہ ہی نہیں کیا، ایسے آ کے سوال کرتے ہو. نہیں آپ چپ کرو، بتائیں سر، آپ بتائیں. چپ کرو پھر. ہاں جواب میں سنا رہا ہوں نا، تو میری بات نہ کاٹو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ ان ورق پاروں پہ توجہ نہ دو، قرآن ناطق میں ہوں. تو اس وقت ان کے لشکر میں جو اکثر لوگ تھے وہ شیعہ نہیں تھے، وہ کوفی تھے، وہ ابو بکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے، عثمان کے وہ مخالف تھے، معاویہ کے مخالف تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ برحق حاکم وقت مانتے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ منسوس ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ بیعت کیا لوگوں نے، اس لیے. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم قرآن سے لڑیں، کیسے ہو سکتا ہے ہم قرآن سے لڑیں. اور اگر قرآن کی بے حرمتی کریں گے تو ہم ابھی تلوار معاویہ کے رخ سے ہٹا کے آپ کے ساتھ جہاد شروع کریں گے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھی لشکر میں بغاوت ہونے والی ہے، مجھے قتل کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ لشکر والوں سے کہہ دیں کہ جنگ روک دو. مالک اشتر کو جب پیغام پہنچا امیر المؤمنین علیہ السلام کہ جنگ روک دو، مالک نے بڑا تمنا کی، خواہش کی کہ میں تو معاویہ کے خیمے کے ساتھ پہنچاؤں، مجھے کچھ مزید
جنگ کرنے تو ابھی معاویہ قتل ہو جائے گا، بالکل ماجرا ختم ہوگا. تو جب پیغام ان کا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس پہنچا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مالک، اگر تو چاہتا ہے کہ میں قتل نہ ہو جاؤں تو جنگ روک لے. میں یہاں پہ یہ لوگ یہ سب تلوار لے کے کھڑے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں، کہ آپ قرآن کی بے احترامی کر رہے ہیں. تو اس وقت وہ آئے تھے، تو اس وقت پھر وہ جنگ رک گئی. پھر جب جنگ رک گئی پھر وہاں پہ حکمین کا تعین ہو گیا، تحکیم ہو گیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ ابھی صلح کرنی ہے، ہم نے صلح کرنی ہے، یہ قرآن ہمارے سامنے. اس نے کہا لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ حق یراد بها باطل، یہ اچھی بات ہے لا حکم الا للہ، لیکن اس سے یہ غلط ان کا ارادہ ہے شامیوں کا. تو پھر ان لشکر والوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم جو ہے آپس میں صلح کرتے ہیں، بھائی ہیں سب، شام والے بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، آپس میں ہم. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ جہاد واجب ہے، یہ ان سے صلح نہیں ہو سکتا، یہ دھوکہ ہے. وہ لشکر والوں نے کہا نہیں، ہمیں آپ کی بات منظور نہیں ہے. جب وہ قرآن کو وہ سامنے لا رہے ہیں، قرآن کے ہم کیسے بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ تو صلح کر لیں. تو یہاں پہ آپ بھی ایک نمائندہ بھیجیں، معاویہ بھی ایک نمائندہ بھیجتا ہے، تو آپس میں وہ جو فیصلہ کریں صحیح ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا عبداللہ ابن عباس میرے جانب سے. لشکر والوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا چچا زاد بھائی، یہ غلط آدمی ہے، یہ تو آپ کے حق میں وہ جا کے فیصلہ کرے گا. ہم جو ہے وہاں پہ آپ کا ایلچی ہم تعین کریں گے. ایلچی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری. تو زبردستی منوا دی لشکر والوں نے، بات ہی نہیں سن رہے تھے امیر المومنین علیہ السلام کو. اور معاویہ کی جانب سے عمرو بن العاص آیا. تو عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری آپس میں انہوں نے ملاقات کی، تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا. وہ ابو موسیٰ اشعری پہلے سے بھی امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن تھا، کوئی دوست نہیں تھا. آپس میں دونوں نے کہا کہ بھئی یہ جنگ خرابہ ختم ہو جائے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم علی علیہ السلام اور معاویہ کو دونوں کو عزل کرتے ہیں حکومت سے. انہوں نے کہا اچھی بات. پھر جو ہے لوگ کسی اور سے بیعت کریں. ابو موسیٰ اشعری نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو کہتے ہیں آؤ اعلان کرتے ہیں اس بات کی. آ گئے دونوں اعلان کرنے کے لیے. تو ابو موسیٰ اشعری نے عمرو بن العاص سے کہا تو جا کے اعلان کرو. تو پورا لشکر دونوں صف جمع ہو گئے کہ اب جو ہے نیگوشیشن کے بعد ان کا فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں فوجوں کے نمائندے یہاں پہ آ گئے. تو ابو موسیٰ اشعری نے عمرو سے کہا عمرو بن العاص تو جا اعلان کر کہ تو معاویہ کو عزل کیا. اس نے کہا کیسے میں جا سکتا ہوں، اب بزرگ ہیں. وہ اب عمرو بن العاص تو بڑا شیطان تھا. اس نے کہا آپ تو بزرگ ہیں، آپ تو اتنے بڑے صحابی ہیں، میں آپ سے پہلے کیسے اعلان کر سکتا ہوں، آپ پہلے جائیں. تو وہ پہلے گیا، ممبر پہ گیا کہ الحمدللہ صلی اللہ علی رسول اللہ. اس نے کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی کہ لوگو دیکھو میں علی علیہ السلام کا نمائندہ ہوں یا نہیں. انہوں نے کہا آپ ہیں. تو اس نے کہا جیسے میں نے اس انگوٹھے کو اپنے انگلی سے نکال دیا، اس طرح میں نے علی علیہ السلام کو خلافت سے، حکومت سے عزل کر دیا. آج سے کے بعد علی آپ کا حاکم نہیں ہے. کیا کہ نیچے آئے، ختم بات. اس کے بعد عمرو بن العاص چلا گیا. ان کا آپس میں کیا تھا کہ معاویہ اور علی علیہ السلام دونوں کو عزل کرتے ہیں. اچھا، عمرو بن العاص ممبر پہ گیا، اس نے بھی حمد کیا، وہ صلوات پڑھا. اس کے بعد کہا دیکھو میں معاویہ کا نمائندہ ہوں یا نہیں. نمائندہ ہوں جی. دیکھو لوگوں، جیسے میں انگوٹھی کو اپنے انگلی سے نکال لیتا ہوں، اسی طرح میں نے معاویہ کو عزل کر دیا. اور لوگوں دیکھو، جیسے میں اس انگوٹھی کو دوبارہ اپنے انگلی میں داخل کر رہا ہوں، میں نے معاویہ کو دوبارہ خلیفہ بنا دیا. معاویہ سے آج آپ کا خلیفہ ہوئے. اس نے اس طرح فراڈ کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، اب جنگ بھی رک گئی ہے. اب لوگ کنفیوز ہو گئے کہ یہاں پہ کیا ہو گیا بھائی مجمع والوں کو. وہ ان لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ آپس میں انہوں نے دو ایلچیوں نے معاویہ کو واقعا خلیفہ بنا دیا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی وہ تو سسٹم تو نہیں تھا انفارمیشن کا کہ پروپیگنڈا کو کیسے ختم کیا جائے. تو لشکر میں یہی ہو گئی. تو لشکر والے دو ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، جنگ بھی رک گیا. کب معاویہ جو ہے صحیح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ سب جھوٹ ہے بھائی، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، ان کو یہ حق بھی نہیں تھا. لشکر والوں نے بھی اب موسیٰ سے کہا تم نے کیا کہا. ابو موسیٰ نے کہا یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس نے میرے عمرو بن العاص نے مجھے دھوکہ دیا، ہمارا اس طرف فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا. تو پھر لشکر والوں نے کیا کہا، لشکر والوں نے کہا ہو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کافر ہو گئے. کیوں کافر ہو گئے بھائی، کیوں کافر ہو گئے؟ ہم اس لیے کافر ہو گئے کہ ہم نے کہا کہ ہم کسی کو حکم بناتے ہیں، حکم بناتے ہیں، حالانکہ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم ہے ہی نہیں. اللہ کو علاوہ کوئی فیصلہ دینے والا ہے ہی نہیں. ہم نے کسی کو، ابو موسیٰ اشعری کو ہم نے کیا بنایا، حکم بنایا. تو یہ کفر ہے، ہم کافر ہو گئے. تو آؤ کفر سے توبہ کرتے ہیں. تو سب مل کے کفر سے انہوں نے توبہ کیا.
پھر آگے علی علیہ السلام کے پاس، امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، کہ آپ بھی کافر ہو گئے، آپ کفر سے توبہ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ بھئی حکم بنانا میری تجویز نہیں تھی، آپ کی تجویز ہے، اور حکم بنایا میں نے کس کو تھا؟ اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو بنایا، آپ نے اس کو مانا نہیں ہے۔ میرا جو دشمن غدار آدمی ابو موسیٰ اشعری کو تم نے اس کو حکم بنایا، یہ تو سب تمہارا فعل ہے، اور کسی کو کسی نظام میں کسی کو حکم بنانا یعنی فیصلہ سنانے والا بنانا یہ کفر نہیں ہے، میں کیوں کفر سے توبہ کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کافر ہو گئے۔ تو وہاں سے خوارج کا آغاز ہو گیا، امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کے بہت بڑی تعداد خارجی بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ داستان ہے صفین کا۔ صفین کا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھئی امیر المومنین علیہ السلام نے وہ معاویہ نے جو قرآن نیزوں پہ اٹھایا ہے وہ قرآن ہی تھا، اس طرح نہیں قرآن نہیں تھا، قرآن تھا، لیکن وہ ان کی طرف سے ایک فراڈ تھا معاویہ کی جانب سے کہ جنگ رک جائے اور یہ لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں، تو اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی۔ میرے محترم ناظرین، اب میں تک گیا ہوں، 6.5 گھنٹے ہو گئے، اب اس کے وہ کپ کپی والا نہیں آیا بھائی، کپ کپی والے کا ہم نے بہت انتظار کیا، اب جو ہے نا میرے سر میں درد ہونا بھی شروع ہو گیا 6.5 گھنٹے بات کرتے کرتے۔ تو اب مزید جو ہے میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا اور آپ لوگ آرام کریں، اوکے میرے محترم ناظرین۔ کپ کپی بیچارہ جو ہے فیل ہو گیا، کپ کپی جو اگلے ہفتے آ جائے اوکے میرے محترم ناظرین۔ شیعوں کا کیا حال ہے؟ شیعہ جھوم رہا ہے نہیں جھوم رہا ہے؟